السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی چند آیاتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعے کا تسلسل چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی دروس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے واقعات کو ہم نے سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں جو 9ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب کے ذریعے سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ کی ایک عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ معبود تمہارا ایک ہی ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو اور تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ خاص طور پر جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ مشہور تھے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی میں، سب سے زیادہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے لوگ۔ تو جب انہوں نے کہا تو قوم کے لوگوں کی سرکشی ایسی بڑی بھی تھی، انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب اگر تم اپنے اس مشن سے باز نہیں آئیں گے، ہم کو ہمارے دین سے یہ پلٹنے کی دعوت دینا جب تک چھوڑیں گے نہیں، اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہم تم کو ہمارے وطن سے، ہمارے مقام سے نکال دیں گے۔ یا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، آپ کو بھی نکال دیں گے، آپ کے ماننے والوں کو اس اپنے وطن سے اور اپنے مقام سے نکال دیں گے ہم، انہوں نے دھمکی دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد یہ دھمکی کفار کی ایمان والوں کے ساتھ جو دی جاتی ہے کہ تم کو قوم سے، وطن سے نکال دیا جائے گا، تمہارے اپنے آبائی شہروں سے نکال دیا جائے گا، یہ دھمکی، یہ تنبیہ، یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے قوم صحابہ کرام کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ تو یہ دھمکی کا ملنا یہ ہر زمانے میں ہر قوم کی عادت رہی ہے کہ جب اسلام کو کامیابی اور ترقی دیکھتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں کہ اگر تم یہاں پر رہو گے تو پھر ہم تمہارا نقصان کریں گے، تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک جماعت نے کیا کہا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ایک جماعت نے یہ کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اب شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کو اگر مانو گے، ان کی اتباع پیروی کرو گے تو تم یقیناً گھاٹے میں رہو گے۔
فائدے کے سودے کو انہوں نے گھاٹے کا سودا سمجھا۔ یہ نبی کی بات کو سننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، کامیابی آخرت میں بھی ہے، لیکن انہوں نے وہ کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ چونکہ سرکشی کا پردہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو ان کو بظاہر یہ جو نقصانات معلوم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پیروی کرو گے تو انکم اذا لخاسرون، تم بڑے نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ کیا خسارے میں؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں جو تم ناپ تول میں کمی کر کے جو فائدہ حاصل کر رہے تھے، اب وہ شعیب علیہ السلام اس سے روک رہے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی رک جائے گا، ایک تو یہ نقصان ہوگا، اور پھر تم جیسا چاہے من مانی طریقے سے اپنے تجارت اور اپنے کاروبار کو نہیں کر سکیں گے، اور تمہاری مالی منفعت تمہاری کم ہو جائے گی، یہ تمہارا دنیاوی نقصان ہوگا۔ یا شعیب لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تم گھاٹے میں اور نقصان میں ہو جاؤ گے۔ تو فاخذتهم الرجفۃ، تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی مال کے آنے کو فائدہ سمجھ رہے ہیں اور مال کی کمی کو نقصان سمجھ رہے ہیں۔ مال جہاں نہیں آئے گا تو نقصان ہوگا، مال جہاں پر آئے گا وہ فائدہ رہے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف مال کا آئے جانا یہ فائدے اور نفع کی علامت نہیں ہے، بلکہ جو ناجائز طریقے سے قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف جو مال آتا ہے، زائد آ بھی جائے تو اس مال کو فائدے والا مال نہیں کہیں گے، بلکہ وہ نقصان اور گھاٹے والا مال ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس مال میں اور جس کاروبار میں رشوت کے ذریعے سے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اضافہ سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اس کو نقصان اور گھاٹا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ تمہارا مال تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بننے والا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ شریعت جہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دے رہی ہے، تو وہاں مال کو خرچ کرنا تمہارے مال میں کمی نہیں بلکہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں بظاہر کمی ہوتی ہے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم مال، زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دینے کی وجہ سے یہ مت سمجھو مال میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ ہم تمہارے مال میں برکت بھی دیں گے، تمہارے باقی مال کی حفاظت کا بھی ذمہ لیں گے۔ تو مال جا رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر مال جا رہا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مال نہیں جا رہا ہے، بلکہ مال میں تمہارے بقیہ مال میں برکت بھی ہو رہی ہے اور حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اور جو مال تمہارے اپنے ناجائز طریقے سے آتا ہے تو تم سمجھ رہے ہیں مال آ رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو سمجھو کہ تو وہ مال تمہارا آنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال، حاصل کیا ہوا مال، اس کے اندر خیر و برکت بھی نہیں رہتی، اور وہ مال فائدہ مند بھی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے وہ مال جو غلط طریقے سے آیا ہے اس مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کی بات کو مانیں گے تو دنیاوی نقصان ہو جائیں گا، کاروبار کا نقصان ہوگا، رشوت نہیں لے سکیں گے اور ناپ تول میں کمی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا لخاسرون، اگر تم ان کی بات مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ تو اب وہ نافرمانی پر نافرمانی کرنے لگے، تو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آ گیا۔ اخذتهم الرجفة، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، زمین کے دہل جانے کو، تو ان کے وہ زمین کا زلزلہ ان کو پکڑ لیا۔ اخذتهم الرجفة، زمین کا زلزلہ اور زمین کا دہل جانا ان کو پکڑ لیا۔ فأصبحوا في دارهم جاثمين، اور اپنے ہی مقامات پر وہ ڈھیر ہو گئے، اوندھے منہ گر کر تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ
جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے سے ہلاک کیا گیا، بعض میں آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک چیخ آئی، اخذتہم الصیحۃ، بعض آیتوں میں قرآن کی یہ آتا ہے کہ ان کو پہلے چیخ آ کر ان کو آواز، جب ان کو خطرناک ایک جیسا بلاسٹ ہوتا ہے کوئی چیز، تو بلاسٹ سے بھی آدمی کا ہے وہ آواز سے ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک آواز آئی اور ہلاک ہو گئے۔ بعض روایت میں آئے فأخذہم عذاب یوم الظلہ، ان کو بادل کا عذاب آیا۔ یہ تینوں چیزیں قرآن میں آئی ہیں اس کے اندر۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ تینوں معاملے ہوئے اس کے اندر۔ جب عذاب ان کو آ لپکا تو یہاں سے یہ بھاگنے لگے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو ان کے اوپر کھول دیا، تو خطرناک گرمی اور لو، اس کی بھاپ ان کو پہلے پہنچنے لگی۔ وہ گرمی کی بھاپ سے بچنے کے لیے وہ لوگ خندقوں میں جانے لگے، وہاں جانے لگے، اور ان کے اندر گرمی میں اضافہ ہو گیا۔ جس پر وہاں سے نکل کر درختوں کے سایوں میں آتے تو درختوں کے سایہ بھی ان کے لیے گرم بھاپ والا بن جاتا اس کے اندر۔ وہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے جب شہر سے دور گئے تو دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک ابر اور ایک بادل آ رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ یہ ابر ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ ابر کے سائے میں آ گئے اس کے اندر۔ وہ ابر ان کے لیے اور زیادہ بھاپ، گرمی کی بھاپ بن کر ان کو نقصان پہنچایا اس کے اندر۔ تو یہ بادلوں کی گرمی کی بھاپ بھی ان کو آ گئی، اور پھر اس کے بعد ایک خطرناک آواز نکلی۔ آواز نکلنے کے ساتھ ہی یہ لوگ وہیں پر کیسا ایک دم بے ہوش کی طرح ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ لا کر ان کو تباہ اور برباد کر دیا اس کے اندر۔ تو تینوں شکلیں ان کے ساتھ پیش آئے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا بعض مقامات پر کس کا چیخ کا ذکر فرمایا، بعض مقامات پر زلزلے کا ذکر فرمایا، اور بعض مقام پر ابر کا سایہ آ کر ان کو آلب کا اور عذاب کی شکل بن گیا۔ یہ تینوں چیزیں ان کے ساتھ ہوئی اس کے اندر۔ فأخذتہم الرجفۃ، اب یہاں آخری جو سلسلہ اس کا معاملہ تھا اس کا ذکر کیا گیا کہ زلزلہ ان کو آیا، اور آنے کے ساتھ ہی فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں ہی وہ ایسے ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ منہ کے بل گرنے کو جاسم کہا جاتا ہے، منہ کے بل گر کر وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ فأخذتہم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب وہ ہلاک ہو گئے تو ایسے ہلاک ہو گئے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ جھٹلانے والے، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہ بستی میں کبھی تھے ہی نہیں۔ بستی بھی ختم ہو گئی، مکانات بھی ختم ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بھی ہلاک ہو گئے، اور زلزلہ وغیرہ آ کر عذاب کا، دوزخ کا عذاب آ کر ان کے مکانات، ان کی آبادی کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے گویا کہ اس شہر میں یہ رہتے ہی نہیں تھے، اس شہر میں آبادی نہیں تھے اس کے اندر، یعنی مطلب وہ ختم ہو گئے، مکانات ختم ہو گئے، ان کے نشانات ختم ہو گئے، آبادی کے جو کیا ہے ان کا آثار ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ یہاں کوئی بستی تھی بھی یا نہیں تھی، دیکھنے والا ایسا سمجھنا اس کے اندر۔ کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا ھم الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کانوا ھم الخاسرین، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم گھاٹے میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے یہ نافرمان تھے کہ انہوں نے حقیقی معنی میں گھاٹا اٹھایا۔ اور خسارہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، خسارہ کسے کہتے ہیں؟ اس گھاٹے کو کہتے ہیں جس کے اندر اصل یعنی کہ نفع اور فائدے کے ساتھ اصل سرمایہ بھی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اس وقت بولتے ہیں گھوٹالہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا۔ اس کے اندر اصل مال بھی چلا گیا، اور اس فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ فائدہ بھی ختم ہو گیا، اصل مال بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اصل گھاٹا اٹھانے والے یہی لوگ بن گئے
کہ انہوں نے کیا گھاٹا اٹھایا کہ زندگی کا جو سرمایہ ہے، زندگی کی سانسیں، یہ ان کے لیے سرمایہ تھی۔ اس زندگی کے سانسوں کے سرمایے کو وہ استعمال کر کے آخرت کا فائدہ، اللہ اس کے رسول کی رضامندی کا فائدہ حاصل کرتے، تو یہ بینیفٹ اس کا تھا، ان کے لیے نفع ان کا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرمایہ کیا دیا؟ زندگی کی سانسیں دیا، کہ دنیا میں ان کو حیات دیا، تو حیات گویا کہ ایمان والے کا اصل پونجی ہے۔ اس پونجی ہی کے ذریعے سے، حیات اور زندگی کی وجہ ہی سے یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اخروی کیا ہے درجات کو، اخروی فائدہ اور ثواب کو حاصل کرتا ہے۔ تو زندگی یہ سرمایہ ہے، اس سے حاصل ہونے والے یہ اجر و ثواب وغیرہ، یہ اس کے لیے نفع کے قائم مقام ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے دنیاوی اخروی اجر و ثواب بھی حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے اصلی سرمایہ جو اللہ نے ان کو دنیا میں دے کر بھیجا، زندگی اور زندگی کی سانسیں دے کر بھیجا تھا، اس میں بھی انہوں نے نقصان کیا کر لیا کہ زندگی کے سرمایے کو وہ لوگ ایمان اور اعمال خیر میں گزارتے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کفر و شرک میں گزار کر اصلی سرمایہ بھی نقصان ہو گیا، اور اس سے فائدہ حاصل ہونے والا جو تھا اس کا بھی انہوں نے گھاٹا کر لیا۔ تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، حقیقی معنی میں یہی لوگ کانوا هم الخاسرین، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب دینا چاہتا ہے تو وہاں سے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو ہٹا لیتا ہے، وہاں سے ہٹا لیتا ہے اور عذاب وہاں پر آتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس بستی سے تھوڑا دور چلے جائیں، اور اس کے اب عذاب آ گیا۔ تو عذاب آ جانے کے بعد شعیب علیہ السلام جب وہ تباہ برباد ہو گئے، تو وہاں سے نکل کر آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مکے کی سرزمین پر آئیے، وہاں پر آپ آبادی حاصل کیجئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اب وہاں سے نکل کر مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اب رستے میں یہ آبادی کو دیکھا کہ سب ڈھیر پڑا ہوا ہے، سب تباہ برباد ہو گئے، کھنڈر ہو گیا۔ یہ تمام چیزوں کو انہوں نے جب دیکھا، بلکہ ابتدا میں ان کی لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، جب آپ فوراً اسی وقت وہاں سے نکلنے کے لیے جب ارادہ فرمائے تو دیکھا کہ وہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پیٹھ پھیر کر آگے جانے لگے۔ جاتے ہوئے آپ نے یہ کہا، قال لقد ابلغتکم رسالات ربی، تو ان لاشوں کی طرف متوجہ ہو کر، لاشوں کو کیا ہے ان کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو میں نے تم کو رب کے پیغامات کو پہنچا دیا تھا۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا تھا کہ رب کے یہی احکامات ہے، اللہ کو ایک ماننا اور میری رسالت کو ماننا، حشر نشر کو ماننا، قیامت کو ماننا، دنیا میں راز بازی سے کام کرنا، امانت داری سے کام کرنا، یہ سب باتیں تم کو میں نے رب کی پہنچا دیا تھا۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیا تھا اپنے رب کے تمام احکامات کو تمہارے سامنے۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی چاہی تھی، نصیحت کیا تھا تم کو، یعنی کہ تمہارے سدھر جانے میں، تمہارے ایمان لانے میں، تمہارے اچھے اعمال کرنے میں بتاؤ تمہارا فائدہ تھا یا میرا فائدہ تھا۔ تو میں تمہارے فائدے کے لیے تمہارے ساتھ میں نے خیر خواہی چاہی۔ نصیحت اسی کو کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے نصیحت کسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کی بھلائی اور اچھائی چاہنا، اور اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ سامنے والے کی خیر خواہی کے لیے جو اچھائی چاہتا ہے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا اس میں کچھ فائدہ نہیں تھا، لیکن میں تمہاری خیر خواہی کے لیے میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کیا اور نصیحت کیا، اور دل سے میں نے یہ چاہا کہ تم بھی سدھر جائیں، تم بھی نجات پا جائیں، دوزخ کے عذاب سے تم یہ نجات حاصل کر رہے، میں نے یہ چاہا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ لیکن فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کَافِرِينَ، تو آپ نے کہا کہ اب بتاؤ کہ میں
ان کے مر جانے کے بعد، ان کے تباہ ہونے کے بعد، ان کے ڈھیر ہو جانے کے بعد میں کیسے کافر قوم پر کیسے غم کر سکتا ہوں، کیسے افسوس کر سکتا ہوں، کیسے رنج کا اظہار میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ رنج کا اظہار اس کے اوپر ہوتا ہے جو بلا قصور کے جو مارا جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ تو کئی قصور کر کے ان کو سمجھایا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو بارہا یہ بولا گیا کہ تم کیا ہے رب کے وحدانیت پر ایمان لاؤ، رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ، تم فلاں فلاں کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود باز نہیں آئے، تو ایسی نافرمان قوم پر میں کیسے افسوس کروں، کیسے غم کروں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی موت پر افسوس اور غم یہ کرنا یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کافر قوم پر میں کیسے افسوس کروں، کیسے غم کا اظہار کروں، کیونکہ کافر قوم اس لائق نہیں ہے کہ اس کی موت پر غم کا یا رنج کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی کافر اگر سرغنہ سرکش تھا، اسلام کا دشمن، اگر مر جائے تو اس پر خوشی کا، شکرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موذی اور ایذا دینے والے کافر سے ہم کو نجات دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کا موت کی خبر صحابہ کرام آ کر حضور کو دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل مارا گیا ہے، فوراً حضور سجدہ شکر بجا لائے، فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اسلام کا دشمن، اسلام کو نقصان پہنچانے والا اس سرکش دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ نے اس پر شکر بجا لایا تھا اس کے اندر۔ اور پھر ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کافر کی موت پر غم نہیں کیا جائے گا، اور ایمان والا اگر پکا مومن ہے اور ایمان اعمال صالحہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایسے شخص پر صرف انسان اور اس کے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز افسوس بھی کرتی ہے، اس کے اوپر رنج کا اظہار بھی کرتی ہے، اور وہ ہر شے رونے لگتی ہے۔ روایت میں آتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، کہ نافرمان قوم جب کیا ہے دنیا سے ختم ہوتی ہے تو نہ آسمان اس کے اوپر روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ تو علماء اس سے فرماتے ہیں کہ ایمان والا، نیک عمل کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان بھی اپنے آنسو بہاتا ہے اس کے اوپر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے کسی بھی چیز کی قدر ہے۔ یہ کافر کو بھی جسم ہے، ایمان والے کو بھی جسم ہے، یہ بھی مر کر یہ مردہ پڑا ہوا ہے، ایمان والا بھی مر کر سامنے مردہ نظر آ رہا ہے، دونوں جسم برابر بظاہر برابر معلوم ہو رہے ہیں، لیکن کافر کی لاش کو کوئی عزت نہیں، کوئی اس کو کیا پروٹوکول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایمان والے کے لیے اگر گناہ گار بھی کیوں نہ ہو تو اس کے ریسپیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عزت سے اس کو پہلے غسل دینے کا، کفنانے کا، دفنانے کا حکم دیا گیا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی وجہ سے جسم کی عزت ہے، جسم یہ تو کافر کو بھی جسم ہے، ایمان والے کو بھی جسم ہے، تو معلوم ہے کہ عزت یہ گوشت پوشت کا نام نہیں ہے، عزت نام ہے ایمان کا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کی عزت بھی کی جائے گی، اس کا پروٹوکول بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض فکیف عصی علی قوم کافرین۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء نے اس کے تحت لکھا، اس آیت کے تحت، کہ آپ نے کافروں کی طرف مخاطب ہو کر، لاشوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تو کہ لاش کیا سنتی کیا، وہ بھی کافر کی لاش ہے، یہاں پر سامنے موجود ہے، کافر کی لاش کی طرف آپ نے کہا لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے لوگوں میں نے رب کے رسالات اور پیغامات کو پہنچا دیا۔ جو کس کو بول رہے ہیں یہاں پر، ہے ہی نہیں وہاں پر موجود۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا کافر بھی رہے تو وہ بھی سنتا بھی ہے، احساس بھی رکھتا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کافر لاشوں کے پاس آ کر کہا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ، میری بات کی صداقت تم کو آج معلوم ہو گئی،
میں تم سے کہتا تھا کہ اسلام حق ہے، اس کی بات کو سنو، اسلام قبول کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، گھاٹا اٹھاؤ گے۔ تو حضور لاشوں کے پاس آ کر کافروں کی کہا تھا کہ بولو میں نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی نہیں تھی، کافروں سے خطاب کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ مرنے والا تم سے زیادہ سنتا ہے، مرنے والا تم سے زیادہ سنتا ہے، کہ اس طرح کے تم زمین کے اندر کی کوئی چیز سن نہیں سکتے، وہ زمین کے اندر رہ کر اوپر چلنے والوں کی جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے۔ روایت حدیث میں آ رہا ہے اس کے اندر، جب کوئی قبرستان دفنا کر جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے بعد جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کو بھی مردہ اندر سنتا ہے بول کر آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح کے پرندہ پنجرے میں رہتا ہے، مقید رہتا ہے، اس کے اختیارات بھی مقید رہتے ہیں، پنجرے سے نکل جائے تو آزاد ہو کر انہیں جدھر چاہے جاتا ہے، اسی طرح کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے اختیارات اور اس کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر۔ ایک بات اور ایمان والا کی روح جب قوت بڑھتی ہے تو ایمانی چیز میں وہ ترقی کرتا ہے، اور لیکن کافر کی روح بھی زندہ رہتی ہے، جب زندہ رہتی ہے تبھی تو اس کو عذاب کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ رہے کافر، اگر مرنے کے بعد اور روح کا اس کے تعلق اگر نہ رہے تو پھر اس کو یہ عذاب کا دیا جانا، تکالیف کا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مرنے کے بعد بھی کافر کیوں نہ رہے، اس کے اندر بھی روح سے اس کا کنیکشن رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، تبھی وہ اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں خطاب جو کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں لیکن ان کا روح سے تعلق ہے، اور روح سے جب تک تعلق رہے گا اور اس وقت تک یہ جسم کے اندر احساسات باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر روح کو جسم سے کنیکٹ نہ کیا جائے اور روح کو الگ رکھے، جسم کو الگ رکھے، تو جسم کوئی احساسات کو محسوس کر سکتا؟ اس کا کوئی سینس اس کے اندر رہ سکتی؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر احساسات کو باقی رکھنے کے لیے روح سے کنیکشن رہنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے خطاب کیا ان سے، تو خطاب کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے اندر روح سے کنیکشن رہنے کی وجہ سے وہ سن بھی سکتے ہیں اور اس کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک کافر جب مرنے کے بعد سن بھی سکتا ہے، احساس بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جو بولی جا رہی ہے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کو سن بھی سکتا ہے، تو پھر ایک ایمان والا یا کامل مومن اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سننے اور اس کے احساسات کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کو حکم دیا گیا السلام علیکم کہو، جا کر وہاں پر السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ ہمارے سلام کو یہ مردے سنتے بھی ہیں، بلکہ سنتے ہی نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی التجا کرتے ہیں، وہ یہ اور بات ہے کہ ہم کو اس کا آواز نہیں آتی، وہ فرشتے اور جانور ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ تم یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب بھی کیا کرو۔ ایمان والوں کی روح یہ اندر سے، خبر کے اندر سے آواز دیتی ہے ہمارے ساتھ کچھ ایصال ثواب بھی کر کے ہمارا کچھ فائدہ، ہم کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایمان والوں کے ساتھ تھا۔ کافر جب دنیا سے چلا جائے کیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو ایسے بدبخت لوگ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے اوپر غم اور افسوس کا اظہار میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ غم اور افسوس یہ ایمان والے کے اوپر کیا جاتا ہے، جو بے ایمان دنیا سے چلا گیا ہے اس پر غم کرنا یہ ہمارا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔